الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ سیرت سیریز کا آج چھٹا حصہ ہے، اور اس چھٹے حصے میں آج ہم بات کریں گے کھلی دعوت کے سلسلے پہ۔ جب ایمان والوں کی ایک جماعت بھائی چارگی اور آپسی تعاون اور مدد کی بنیاد پر قائم ہو گئی، جو اللہ کا پیغام پہنچانے اور اس پیغام کا بوجھ اٹھا سکتی تھی، تو وحی نازل ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ اپنی قوم کو کھلم کھلا دعوت دے اور ان کے باطل بتوں کا، معبودوں کا خوبصورتی کے ساتھ رد کرے۔ اس بارے میں سب سے پہلے اللہ کا یہ حکم نازل ہوا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ آپ اپنے نزدیک ترین رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے۔ یہ سورہ شعراء کی آیت ہے، اور اس صورت میں سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا آغاز ہوا، پھر آخر میں انہوں نے بنی اسرائیل سمیت ہجرت کر کے فرعون اور فرعون کے قوم سے نجات پائی، اور فرعون اور آل فرعون کو ڈبو دیا گیا۔ دوسرے الفاظ میں یہ تذکرہ ان تمام مراحل پر مشتمل ہے جن سے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون اور قوم فرعون کو اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہوئے گزرے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کے اندر کھل کر تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا، تو اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی یہ تفصیل اس لیے بیان کی گئی تاکہ کھلم کھلا دعوت دینے کے بعد جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا گیا اور جس طرح ظلم و زیادتی ہوئی، بالکل وہی حالات یہاں پیش آنے والے تھے، اس کا ایک نمونہ آپ اور صحابہ کرام کے سامنے موجود رہے۔ دوسری طرف اسی صورت میں پیغمبروں کو جھٹلانے والی قومیں، مثلا فرعون اور قوم فرعون، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم ابراہیم، قوم لوط، اصحاب الایکہ، ان کے انجام کا بھی ذکر ہے، اور اس کا مقصد غالباً یہ ہے کہ جو لوگ آپ کو جھٹلائے انہیں معلوم ہو جائے کہ جھٹلانے کی صورت میں ان کا انجام کیا ہونے والا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کس قسم کی پکڑ سے دوچار ہوں گے۔ ایمان والوں کو بھی معلوم ہو جائے کہ اچھا انجام انہی کا ہوگا، جھٹلانے والوں کا نہیں ہوگا۔ بہرحال اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اللہ کے نبی نے پہلا کام یہ کیا کہ بنو ہاشم کو جمع کیا، ان کے ساتھ بنو مطلب بن عبد مناف کی بھی ایک جماعت تھی، کل 45 آدمی تھے، لیکن ابو لہب نے بات لپک لی اور بولا دیکھو یہ تمہارے چچا اور چچیرے بھائی ہے، بات کرو لیکن نادانی چھوڑ دو، اور یہ سمجھ لو کہ تمہارے خاندان سارے عرب سے مقابلہ نہیں کر سکتے، اور میں سب سے زیادہ حقدار ہوں کہ تمہیں پکڑ لوں، بس تمہارے لیے اور تمہارے باپ کے خاندان، تمہارے لیے تمہارے باپ کا خاندان کافی ہے، اور اگر تم اپنی بات پر قائم رہے تو یہ بہت آسان ہوگا کہ قریش کے سارے قبیلے تم پر ٹوٹ جائیں گے، اور بقیہ عرب بھی ان کے ساتھ ان کی مدد کریں گے، پھر میں نہیں جانتا کہ کوئی شخص اپنے باپ کے خاندان کے لیے تم سے بڑھ کر کوئی شر اور تباہی کا سبب ہو۔ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کر لی، اس مجلس میں کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ اس کے بعد آپ نے انہیں دوبارہ جمع کیا اور ارشاد فرمایا ساری حمد اللہ کے لیے ہے، میں اللہ کی حمد کرتا ہوں، اللہ سے مدد چاہتا ہوں، اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، اللہ ہی پر بھروسہ رکھتا ہوں، اور یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رہنما اپنے گھر کے لوگوں سے جھوٹ نہیں بول سکتا، فرمایا اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں،
میں تمہاری طرف خصوصاً اور لوگوں کی طرف عموماً اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا، اور واللہ تم لوگ اسی طرح موت سے دوچار ہوں گے جیسے سو جاتے ہو، اسی طرح اٹھائے جاؤں گے جیسے سو کر جاگتے ہو، پھر جو کچھ تم کرتے ہو اس کا تم سے حساب لیا جائے گا، اس کے بعد یا تو ہمیشہ کے لیے جنت ہے یا ہمیشہ کے لیے جہنم۔ اللہ کے نبی نے یہ بات، یہ پیغام دیا تو اس پر ابو طالب نے کہا کہ نہ پوچھو، ہمیں تمہاری مدد کرنا کس قدر پسند ہے، تمہاری نصیحت کس قدر قبول کرنے کے قابل ہے، اور ہم تمہاری بات کو کس قدر سچی جانتے اور مانتے ہیں، اور یہ تمہارے والد کا خاندان جمع ہے اور میں بھی ان کا ایک فرد ہوں، فرق اتنا ہے کہ میں تمہاری پسند کو پورا کرنے کے لیے ان سب سے آگے ہوں، لہذا تمہیں جس بات کا حکم ہوا ہے اسے کر گزرو، اللہ تمہاری مسلسل حفاظت کرے گا، مدد کرے گا۔ ہاں، میری طبیعت عبد المطلب کا دین چھوڑنے پر راضی نہیں ہے۔ ابو لہب نے کہا کہ یہ اللہ کی قسم برائی ہے، اس کے ساتھ دوسرے سے پہلے تم لوگ خود ہی پکڑ لو۔ اس پر ابو طالب نے کہا کہ اللہ کی قسم جب تک جان میں جان ہے ہم ان کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ ابو طالب نے اللہ کے نبی کی مدد کرنے کے لیے کہا، ابو لہب نے روکا بھی، لیکن ابو طالب نے کہا کہ میں جب تک جان میں جان ہے ہم ان کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ تو اس دعوت کی، اس آواز کی گونج ابھی مکہ والے کے اطراف میں سنائی دے رہی تھی کہ اللہ کی طرف سے ایک اور حکم نازل ہوا، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، کہ آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے اسے کھول کر بیان کیجیے اور مشرکین سے رخ پھیر لیجیے۔ چنانچہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے مجمعوں میں، ان کی محفلوں میں کھلے عام دعوت دینی شروع کر دی۔ آپ لوگوں پر اللہ کی کتاب تلاوت کرتے اور ان سے وہی فرماتے جو پچھلے پیغمبروں نے اپنی قوموں سے فرمایا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ میری قوم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کے ساتھ آپ نے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے دن دہاڑے عام مجمع کے سامنے اللہ کی عبادت بھی شروع کر دی۔ آپ کی دعوت کو مزید قبولیت حاصل ہوئی، لوگ اللہ کے دین میں اکا دکا داخل ہوتے گئے، پھر جو اسلام لاتا اس میں اور اس کے گھر والوں میں بغض، دوری، اختلاف کھڑا ہو جاتا۔ قریش اس صورتحال سے تنگ ہو رہے تھے اور جو کچھ ان کے نگاہوں کے سامنے آ رہا تھا انہیں ناگوار محسوس ہو رہا تھا۔ انہی دنوں قریش کے سامنے ایک اور مشکل کھڑی ہو گئی، یعنی ابھی کھلم کھلا تبلیغ پر چند مہینے ہی گزرے تھے کہ حج کا موسم قریب آ گیا۔ قریش کو معلوم تھا کہ اب عرب کے وفود کا آنے کا سلسلہ شروع ہوگا، اس لیے وہ ضروری سمجھتے تھے کہ اللہ کے نبی کے متعلق کوئی ایسی بات کہے کہ جس کی وجہ سے عرب والے کے دلوں پر آپ کی تبلیغ کا اثر نہ ہو۔ چنانچہ وہ اس بات پر بات چیت کے لیے ولید بن مغیرہ کے پاس اکٹھے ہوئے۔ ولید نے کہا کہ اس بارے میں تم سب لوگ ایک ہی رائے اختیار کرو، جو کہیں گے سب ایک ہی جیسی بات کہیں گے، آپس میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے کہ ایک آدمی دوسرا کہتا ہے، دوسرا آدمی دوسری کوئی بات کہتا ہے کہ ان میں یہ کمزوری ہے، ان میں یہ کمزوری ہے۔ خود تمہارا ایک آدمی دوسرے کو جھوٹا ثابت نہ کر دے اور ایک کی بات دوسرے کی بات کاٹ نہ دے۔ تو اب لوگوں نے کہا کہ بھئی آپ ہی بتائیے۔ اس نے کہا نہیں، پہلے تم لوگ کہو، میں سنوں گا۔ اس پر چند لوگوں نے کہا کہ ہم کہیں گے کہ وہ کاہن ہے۔ ولید نے کہا کہ نہیں، اللہ کی قسم وہ کاہن نہیں ہے، ہم نے کاہنوں کو دیکھا ہے، اس شخص کے اندر نہ کاہنوں جیسی گنگناہٹ ہے، نہ ان جیسی قافیہ گوئی ہے، نہ ان جیسی تک بندی ہے۔ اس پر لوگوں نے کہا کہ تب ہم کہیں گے کہ وہ پاگل ہے۔ ولید نے کہا کہ نہیں، وہ پاگل بھی نہیں ہے، ہم نے پاگل بھی دیکھا ہے، اس کی کیفیت بھی سنی ہے، اس شخص کے اندر نہ پاگلوں جیسی دم گھٹنے کی کیفیت ہے اور نہ الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے، نہ ان کی جیسی بہکی بہکی باتیں کرتا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ تب ہم کہیں گے کہ وہ شاعر ہے۔ ولید نے کہا کہ وہ شاعر بھی نہیں ہے، ہم نے بڑے بڑے اشعار اور عرب کی فصاحت کے بارے میں ہم جانتے ہیں، اس کی بات بہرحال شعر نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا تب ہم کہیں گے کہ وہ جادوگر ہے۔ ولید نے کہا کہ یہ جادوگر بھی نہیں، ہم نے جادوگر اور ان کا جادو بھی دیکھا ہے، یہ شخص نہ تو ان جادوگروں کی طرح جھاڑ پھونک کر رہا ہے، نہ گرا لگاتا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ تب ہم کیا کہیں گے؟ ولید نے کہا اللہ کی قسم اس کی بات بڑی میٹھی ہے، اس کی جڑ بڑی پائیدار ہے، اس کی شاخ پھلدار ہے، تم جو بات بھی کہو گے لوگ اسے باطل سمجھیں گے۔ ہاں، اس کے بارے میں سب سے مناسب بات یہ کہہ سکتے ہو کہ وہ جادوگر ہے۔
اس نے ایسا کلام پیش کیا ہے کہ جو جادو ہے، اس سے باپ بیٹے، بھائی بھائی، شوہر بیوی، کنبے قبیلے سب میں پھوٹ پڑ جاتی ہے۔ بالآخر لوگ اسی تجویز پر متفق ہو کر وہاں سے رخصت ہو گئے۔ بعض روایات میں یہ تفصیل بھی مذکور ہے کہ جب ولید نے لوگوں کی ساری تجویزیں رد کر دی تو لوگوں نے کہا کہ پھر آپ ہی اپنی دماغ سے کوئی رائے پیش کیجئے، جو ایسی رائے ہو جو بے داغ ہو۔ اس پر ولید نے کہا کہ ذرا سوچ لینے دو۔ اس کے بعد وہ سوچتا رہا یہاں تک کہ اس نے اپنی وہ رائے پیش کی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ وہ جادوگر ہے۔ اور اس معاملے میں ولید کے متعلق سورہ مدثر کی 16 آیت نمبر 11 سے 26 تک نازل ہوئی، جن میں سے چند آیات کے اندر اس کے سوچنے اور اس کی کیفیت کا نقشہ بھی کھینچا گیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ انہ فکر وقدر، ولید نے سوچا، اندازہ لگایا، فقتل کیف قدر، وہ غارت ہو، ہلاک ہو، اس نے کیسا اندازہ لگایا۔ ثم قتل کیف قدر، پھر غارت ہو، اس نے کیسا اندازہ لگایا۔ ثم نظر، پھر اس نے نظر دوڑائی۔ ثم عبس وبصر، پھر پیشانی اس نے سینکڑی، منہ موڑا۔ ثم ادبر واستکبر، پھر وہ پلٹا، اس نے تکبر کیا۔ فقال ان ھذا الا سحر یؤثر، آخر کار اس نے کہا کہ یہ نرالا جادو ہے جو پہلے سے نقل ہوتا چلا آ رہا ہے۔ ان ھذا الا قول البشر، یہ صرف انسان ہی کا کلام ہے۔ اب نبوت میں اسلامی دعوت کے منظر عام پر آنے کے بعد مشرکین نے اس کے خاتمے کے لیے بڑی بڑی کارروائیاں آہستہ آہستہ انجام دی۔ مہینوں اس سے آگے انہوں نے قدم نہیں بڑھائے، چھوٹی موٹی مخالفت، باتیں، آپس میں مشورے، پلاننگ، ظلم و زیادتی شروع نہیں کی تھی۔ لیکن جب دیکھا کہ ساری پلاننگیں اسلامی دعوت کو ناکام بنانے میں مؤثر نہیں ہو رہی ہے، تو آپسی مشورے سے یہ طے کیا گیا کہ مسلمانوں کو سزائیں دے دے کر ان کو ان کے دین سے باز رکھا جائے۔ اس کے بعد جتنے قبیلوں کے جو سردار تھے ان سرداروں سے کہا گیا کہ اپنے اپنے قبیلے کے ماتحت لوگوں کو جو مسلمان ہوئے ان کو سزائیں دینی شروع کریں، اور ہر مالک اپنے ایمان لانے والے غلام پر ٹوٹ پڑا۔ اور یہ بات بالکل فطری تھی کہ دم چھلے، اوباش، بدماش گنڈے اپنے سرداروں کے پیچھے دوڑے اور ان کی مرضی اور ان کی خواہشات کے مطابق، ان کے کہنے کے مطابق انہوں نے حرکت کی۔ چنانچہ مسلمانوں اور خاص طور پر کمزوروں پر ایسی مصیبتیں توڑی گئی اور انہیں ایسی سزائیں دی گئی جنہیں سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے، دل پھٹ جاتا ہے۔ صرف کچھ جھلکیں آپ کو بتاتا ہوں۔ ابو جہل جب کسی معزز اور طاقتور آدمی کے مسلمان ہونے کی خبر سنتا تھا تو اسے برا بھلا کہتا تھا، ذلیل کرتا تھا، مال کے خسارے سے دوچار ہونے کی دھمکیاں دیتا تھا، اور اگر کوئی کمزور آدمی مسلمان ہوتا تو اسے خود بھی مارتا اور دوسروں کو بھی مارنے پر ابھارتا تھا۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا انہیں کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کر دھواں دیتے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کو ان کے اسلام لانے کا علم ہوا تو ان کا دانا پانی بند کر دیا، گھر سے نکال دیا۔ یہ بڑے ناز و نعمت میں پلے تھے، شدت سے دوچار ہوئے تو کھال اس طرح ادھڑ گئی جیسے سانپ اپنی کچلی چھوڑ دیتا ہے۔ حضرت بلال غلام تھے، امیہ ان کی گردن میں رسی ڈال کر لڑکوں کے حوالے کر دیتا تھا، وہ انہیں مکہ کے پہاڑوں میں گھماتے، کھینچتے تھے، یہاں تک کہ گردن پر رسی کا نشان تک پڑ گیا۔ پھر بھی احد احد کہتے تھے، خود بھی انہیں باندھ کر ڈنڈے مارتا تھا، چلچلاتی دھوپ میں جبرن بٹھائے رکھتا تھا، کھانا پانی نہیں دیتا تھا، بھوکا پیاسا رکھتا تھا، اور ان سب سے بڑھ کر یہ ظلم کرتا کہ جب دوپہر کی گرمی شباب پر ہوتی تو مکی کے پتھریلے کنکروں پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھوا دیتا، پھر کہتا واللہ یا تو اسی طرح پڑا رہے گا یہاں تک کہ مر جائے، یا محمد کے ساتھ کفر کرے اور لات و عزیٰ کی پوجا کرے۔ حضرت بلال اس حالت میں بھی کہتے تھے احد احد، اور فرماتے اگر مجھے کوئی ایسا کلمہ معلوم ہوتا جو تمہیں اس سے بھی زیادہ ناگوار ہوتا تو میں اسے کہتا۔ ایک روز یہی کاروائی جاری تھی کہ حضرت ابوبکر کا گزر ہوا، انہوں نے حضرت بلال کو ایک کالے غلام کے بدلے، اور کہا جاتا ہے کہ 200 درہم یا 280 درہم کے بدلے خرید کر آزاد کر دیا۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو مخزوم کے غلام تھے، انہوں نے اور ان کے والدین نے اسلام قبول کر لیا تو ان پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ مشرکین جن میں ابو جہل آگے تھا، سخت دھوپ کے وقت پتھریلی زمین پر لے جا کر ان کی اس پتھریلی زمین کی تپش سے سزا دیتا۔
ایک بار انہیں اسی طرح سزا دی جا رہی تھی کہ اللہ کے نبی کا گزر ہوا، آپ نے فرمایا آل یاسر صبر کرنا، تمہارا ٹھکانہ جنت۔ آخر کار یاسر، حضرت یاسر ظلم کی تاب نہ لا کر وفات پا گئے، اور حضرت سمیہ جو حضرت عمار کی والدہ تھی، ابو جہل نے ان کی شرمگاہ میں نیزہ مارا اور وہ دم توڑ گئی۔ یہ اسلام میں پہلی شہیدہ تھی، ان کی والدہ کا نام خیاط تھا، اور یہ ابو حذیفہ کی باندی تھی، بہت بوڑھی اور ضعیف تھی۔ حضرت عمار پر سختی کا سلسلہ جاری رہا، انہیں کبھی دھوپ میں تپایا جاتا تو کبھی ان کے سینے پر سرخ پتھر رکھ دیا جاتا، کبھی پانی میں ڈبو دیا جاتا، یہاں تک کہ وہ ہوش و حواس کھو بیٹھ۔ ان سے مشرکین کہتے تھے کہ جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی نہیں دو گے یا لات اور عزا کے بارے میں کوئی خیر کا کلمہ نہیں کہو گے، ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ مجبوراً انہوں نے مشرکین کی بات مانی، پھر اللہ کے نبی کے پاس روتے اور معذرت کرتے ہوئے تشریف لائے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، من کفر باللہ من بعد ایمانی، کہ جس نے اللہ پر ایمان لانے کے بعد کفر کیا، اس پر اللہ کا غضب ہے اور بہت بڑا عذاب ہے۔ الا من اکری، لیکن ہاں جسے مجبور کیا گیا، اور اس مجبوری میں اس نے کلمہ کہا، کفر کا کلمہ، وقلبہ مطمئن بالایمان، اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے، اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ یہ کھلی دعوت کے بعد کے پھر حالات شروع ہوئے۔ آپ اندازہ کریے کہ کیا آج کی یہ صورتحال پوری دنیا میں نہیں ہے کہ کمزوروں کو مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، اور جو تھوڑے بہت مالدار ہے یا پیسے والے ہیں یا جو ہے یا وہ ہے، ان کو پریشان کیا جاتا ہے، بائیکاٹ کی باتیں کی جاتی ہے، ان کے کاروبار کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور کیا نہیں کیا جاتا۔ ظلم اپنی انتہا پہ ہوتا ہے، لیکن کامیاب کون ہوا؟ اسی میں ہماری لیے، مالداروں کے لیے بھی، غریبوں کے لیے بھی، سیرت میں ہمارے لیے اس میں رہنمائی ہے کہ ہم جم جائیں گے پھر اللہ کی طرف سے کامیابی آئے گی۔ تو یہ آج کے سیرت سیریز کے چھٹے حصے کا کچھ باتیں تھی۔ آخر میں کہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ شیئر کرے، سبسکرائب کرے، لوگوں تک پہنچائے۔ یہ سیرت چھوٹے چھوٹے پارٹوں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ لوگوں تک سیرت پہنچے۔ پتہ نہیں ہے لوگوں کو سیرت کے بارے میں کچھ بھی، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔